آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور وہ اپنے پڑوسی کا اکرام اور احترام کرے، اپنے کو سائے میں رکھ کر ساتھی کو گرمی میں چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو پڑوسیوں میں زیادہ حقدار قریب دروازے والا ہے۔ سالن میں پانی زیادہ ڈال کر پڑوسیوں کو بھی دینا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مطلب ایک چیز کوئی بنائی ہے ہم نے تو اس میں شوربہ وغیرہ زیادہ کر کے اپنے پڑوسی تک زیادہ نہیں تھوڑا بھی پہنچا دیا کریں، تاکہ محبت الفت بڑھتی رہے۔ جب کوئی چیز نہیں دیں گے، وہ آپ نہیں دیں گے، وہ کوئی چیز نہیں دے گا تو محبت نہیں بڑھے گی، بلکہ حسد کینہ، یعنی وہ جو مسلمان کی اصل جو ہے وہ دلوں سے نکل جائے گی۔ تو ایک عورت کے بارے میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور خیرات صدقہ وغیرہ بھی کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی من اہل النار، کہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے اور جہنمی ہے۔ پھر کہا کہ ایک عورت ہے، فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتی اور جو پڑوسی ہیں اس کی تکلیف سے محفوظ ہے، مطلب اس عورت سے جو دوسری ہے اس سے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہی من اہل الجنہ، کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ مطلب ایک انسان تہجد گزار بھی ہے، صدقہ خیرات وغیرہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس سے پڑوسی مصیبت میں ہے، پریشان ہے، تکلیف اسی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھو اور اپنے کام کے ساتھ کام رکھو، یہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا، یہ دماغ میں آ جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تہجد پڑھتا ہوں، اس وجہ سے اگر تکلیف دے لوں گا، یہ ذہن میں بات آ بھی سکتی ہے، لیکن اپنی فرض نماز پڑھیں، ہمارے زبان، قول، فعل، ہاتھ کی سے کسی مسلمان کو، کسی پڑوسی رشتہ دار کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک شخص ایک پڑوسی سے تنگ ہوا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور 3 مرتبہ کہا کہ میرے پڑوسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے گھر کے محلے میں رکھ دو اور جو بھی آئے اسے بتاؤ کہ میرے پڑوسی نے مجھے تکلیف دی ہے۔ سارے لوگ اس پر لعنت بھیجنے لگے۔ آخر کار وہ پڑوسی اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور ان کو راضی کیا۔ مطلب یہ ایک انسان جو پڑوسی سے محفوظ نہیں تھا، وہ تکلیف پر تکلیف دے رہا تھا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ فلاں پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے اور بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے نا وہ محلے کے باہر رکھ دو، جو بھی آئے گا وہ آپ سے پوچھے گا یہ سامان کیوں رکھا ہوا ہے، تو آپ نے کہنا کہ مجھے پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تو جو بھی آتا وہ کہتا ہے یار آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا۔ تو ہر انسان کی بات سننے کے بعد اس کو عقل آ گئی، عقل ٹھکانے میں لگ گئی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو راضی بھی کیا اور پشیمان بھی ہوا کہ میں نے یہ صحیح کام نہیں کیا۔ اور اگر میوہ وغیرہ خریدیں تو پڑوسی کو بھیجنا چاہیے اور طاقت نہ ہو تو چھپا کر گھر میں لے جانا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ہم لے کر جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی فروٹ وغیرہ ہے، تو ہم اگر اپنی طاقت ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو دے سکتا ہوں تو پھر اپنے پڑوسی کے گھر میں اپنے پڑوسی کے بچوں کو پھر دے دیں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر جو چیز لے کر آ رہی ہیں وہ کھانے کی یا کوئی چیز ہے تو ہم اس کو چھپا کر لے جائیں، تاکہ پڑوسی کے بچے، پڑوسی کی نظر نہ پڑے۔ جس کے ذرے سے پڑوسی نہ بچے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس پڑوسی سے گھر کے ساتھ گھر ہے، مکان کے ساتھ مکان ہے، تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے تکلیف میں ہے تو یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی مسلمان کو کسی پڑوسی کو تکلیف دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے ہمیں منع کیا گیا، ہمیں اخلاق، پیار، محبت کے ساتھ بتلایا گیا کہ اپنے پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو ہم اچھائی پر نہیں لا سکتے تو ہم اس کو برائی سے بھی منع کریں۔ میں کسی کو کوئی چیز نہیں دے سکتا تو اس کو تکلیف سے تو میں محفوظ رکھوں کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ جب تک اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہوگا، سکون اطمینان سے نہیں رہے گا، تو جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
جس نے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کیا مطلب؟ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک طریقہ بتایا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی، تو یہ جو تکلیف دے رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی یعنی اس کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، تو اس لیے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے پڑوسی کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ جس نے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کا مقدمہ ہوگا۔ جس نے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔ مطلب کہ ایک غریب پڑوسی ہے، ایک امیر ہے، تو غریب کے ساتھ جو لڑائی کر رہا ہے تو وہ غریب کی، مظلوم کی، غریب کی، یتیم کی، مسکین کی جو دعا آہ نکلے گی وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائے گی، تو اللہ تو فیصلے کرنے پر کسی کے محتاج تو نہیں ہے، تو فوراً فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ایک مظلوم کی اور ایک والدین کے نافرمانی کی فوراً ہی سزا، فوراً رزلٹ، نتیجہ اللہ فوراً دے دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو مقدمہ ہوگا جن کا فیصلہ کیا جائے گا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔ باوجود نماز اور روزہ صدقہ کی کثرت کے جہنم میں داخل ہوگا وہ شخص جو اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو۔ وہی جو پہلے ایک بات آئی تھی کہ ایک پڑوسی ہے، نماز روزہ یہ وہ سارا کچھ مکمل ہے، لیکن پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پڑوسی کا احترام والد کے احترام کی طرح ہے، مطلب پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ اس کا احترام والد کے احترام کے برابر ہے، اتنا مقام ہے پڑوسی کا۔ ہم تو پڑوسی کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں، ہم اگر مالدار ہو تو بڑے اس کے آگے پیچھے یہ وہ فلاں فلاں کہتے رہتے ہیں، لیکن اگر غریب ہے تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے حال احوال پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ پڑوسی کے لیے شوربہ زیادہ رکھنا سنت ہے۔ اگر ہم نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس سالن میں شوربہ زیادہ کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، تاکہ پڑوسی کو کوئی تھوڑی چیز دے دی جائے۔ غیر مسلم پڑوسی کی بھی رعایت سنت ہے۔ غیر مسلم، یہ تو مسلمان تو بڑے کمال کی بات ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے اس کی بھی رعایت رکھنا سنت ہے۔ اللہ پاک مسلمان صالح پڑوسی کی وجہ سے 100 گھروں کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں آپ نے گھر بنانا ہو، کہیں جانا ہو، تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کی معلومات کریں، یہ کیسا ہے، نیک ہے، بد ہے، کیسا ہے، بدمعاش ہے، کس ٹاپ کا ہے۔ تو اللہ پاک مسلمان صالح پڑوسی کی وجہ سے 100 گھروں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک صالح مسلمان کی اتنی برکات ہیں۔ غیروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا سنت ہے۔ غیر ہے جس کو میں نہیں جانتا، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے ملنا، خوش الہانی سے بات کرنا، یہ سنت ہے، ہمیں یہ حکم ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود اسلام کے کافر مہمان کو تلاش کر کے کھانا کھلاتے تھے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کھانے میں کوئی مہمان شریک ہوا، نابالغ بچہ شریک ہوا، یتیم مسکین شریک ہوا، تو اس کھانے کا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے۔ مکہ کے کافروں کی مدد فرمائی قحط کے دوران۔ جب قحط آ گیا مکہ میں تو کافروں کی مدد فرمائی۔ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بستیاں ہیں، محلے ہیں، گاؤں ہیں، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ فلاں پڑوسی جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ دوائی لے سکے، اور فلاں گھر میں چولہا نہیں جل رہا، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں بھئی آپ کے ساتھ کیا حال احوال چل رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے تاکہ پڑوسیوں کے ساتھ محبت الفت برقرار رہے، ان کے حال احوال پوچھتے رہیں۔ کچھ نہیں دے سکتے، حال احوال تو پوچھ لیا کریں۔ کتے کو پانی پلا دینے سے مغفرت ہوئی۔ ایک بد کردار تھی، گنہگار عورت تھی، تو اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی نیکی کو قبول فرما کر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو بڑی رحیم، شفیق، مہربان ذات ہیں۔ بلا وجہ جانوروں کو مارنا خلاف سنت ہے۔ بلا وجہ جانوروں کو مارنا خلاف سنت ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم جانوروں کو جو جانور رکھ رہے ہیں تو ان کی خدمت بھی اچھی طرح کریں۔ اگر خدمت اچھی طرح نہیں کر سکتے تو ہم اس کو فروخت کر دیں، بیچ دیں، تاکہ وہ اس کو نہ کھلانے کا، ان کی دیکھ بھال نہ
کرنے کا وہ وبال وہ گناہ میرے سر پر تو نہ ہو۔ یہ بھی سانس والا ہے، اس کے اندر بھی جان ہے، وہ اس کے بھی حقوق ہیں۔ ذبح کے وقت راحت کا خیال رکھنا سنت ہے۔ کسی جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں تو ان کی راحت کا خیال رکھنا سنت ہے، ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ دھڑام سے گرا دیا، یہ وہ کر دیا تو چھری تیز نہیں ہے اور بغیر تیز چھری کے ساتھ ہم نے اس کو ذبح کیا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جانوروں کا نشانہ بنانا خلاف سنت ہے۔ ایک ہے کہ شکار کرنا، یہ الگ بات ہے، ایک ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے جانور کو کوئی چیز لگا دی، کوئی چیز ہاتھ میں تھی تو وہ لگا دی، یعنی یہ نشانہ بنا رہا ہے۔ بھائی جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں منع کیا ہے جانور کے چہرے پر نہ مارا جائے، جانور کے چہرے پر نہ مارا جائے، ہمیں یہ حکم ہے۔ اور ہم آج مسلمان مومن بندے کے چہروں پہ ہم تھپڑے وغیرہ لگا دیتے ہیں، منہ پہ لگا دیتے ہیں، ہمیں تو جانور کے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو مسلمان حضرت انسان، یہ تو کامل اکمل انسان ہے، یہ تو بڑی فضیلتوں والا ہے، تو ہمیں اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جانوروں کی خدمت پر بھی ثواب ہے، جو جانور ہم نے رکھا ہوا ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرما رہی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نے اس کو چارہ کھلایا، دودھ لے لیا اور ہم یہ بس ہمیں چارہ کھلا رہے ہیں، دودھ لے رہے ہیں، بس یہی کچھ ہے، نہیں۔ جو ہم اس کو چارہ کھلا رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں ثواب اجر بھی عطا فرما رہے ہیں۔ بلا ضرورت جانوروں پر سوار نہ رہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، بس ایسے اپنی سیر و تفریح کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، مزہ لینے کے لیے ہم جانور کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا ہم چل لیں، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ 4 جانوروں کو مارنا منع ہے، 4 جانوروں کو مارنا منع ہے۔ ایک چونٹی، دوسرا شہد کی مکھی، اور ہدہد یہ پرندہ ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور چوتھا گوریا، یہ بھی ایک پرندہ ہے۔ اور ایک چونٹی کو مارنا، شہد کی مکھی کو مارنا، اور ہدہد پرندے کو، اور گوریا یہ بھی ایک پرندہ ہے۔ اور 5واں یہ بتایا گیا ہے کہ مینڈک کو مارنا منع ہے، مینڈک کو مارنا منع ہے۔ موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے۔ ایک جو جانور تکلیف دے رہا ہے، کوئی اگر کسی نے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے، اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو مارنا جائز ہے۔ سانپ کو مار دو، اور جو حملے کے خوف سے نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سانپ جہاں بھی نظر ہے اس کو مار دو۔ اگر ایک انسان ڈر کی وجہ سے کہ یہ مجھے کاٹ لے گا، ڈس لے گا، تو اس کی وجہ سے اس کو نہیں مارا کہ یہ مجھ پر حملہ کر دے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مطلب کہ یہ بزدل ہے۔ بزدل مسلمان کامل مومن بزدل نہیں ہو سکتا۔ سانپ اور بچھو کو ہر حال میں قتل کر دو، سانپ اور بچھو جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والے ہیں، مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے، انسان کو نقصان پہنچائیں گے، جان کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں بھی آپ کو سانپ اور بچھو نظر آئے تو اس کو وہیں قتل کر دو، ختم کر دو، زیر زمین کر دو۔